اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرا نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی جانب جانے کی بجائے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے بہت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرائے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بڑے جسم والا بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرا جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرا کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے میرے اونٹ مجھے واپس دیے جائیں۔ ابرا نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہوا ہے۔ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گرانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرا نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزیر ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرا نے صبح و تڑک اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجیں اور ان میں سے ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 دونوں پاؤں میں اور 1 چونچ میں تھی۔ وہ پرندے آئے اور کنکریاں جو پتھر ان کی چونچ اور پنجوں میں تھے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگ ریزہ چھوڑتا تھا وہ سنگ ریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا اس کی مقد سے اور جسم کو چیرتا رہا اور ہاتھی سے بھی گزر جاتا، زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگ ریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا
جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح ان پرندوں نے ابرا کے لشکر کو جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ واقعہ کوئی کسی ضعیف حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی یہ واقعہ کوئی من گڑت ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس کے 40 سال بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی۔ حضور نے لوگوں میں اعلان فرمایا اور اس واقعے کا ذکر فرمایا جو حضور کی ولادت سے پہلے ہوا ہے، اور اگر یہ واقعہ صحیح نہ ہوتا، اگر یہ من گڑت ہوتا، تو اس وقت جو کفار و مشرکین تھے، جو حضور کے مخالفین تھے، جو حضور کے دشمن تھے، وہ یقیناً اس کو جھٹلاتے اور اس کا انکار کرتے۔ جب انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا اور اللہ رب العالمین نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ واقعہ حق اور سچ ہے۔ اور ایسے واقعات جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر فرمایا ہے، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔